آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عورت کی دکھ بھری داستان اور قبر کی 2 لاشوں کی کہانی سنائیں گے۔ اس کہانی سے آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ زبیدہ نامی لڑکی کہتی ہے کہ رات کے 1:30 بج رہے تھے، سوئی تو میں پہلے ہی نہیں تھی، بس سونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر ساتھ لیٹی ہوئی اماں کی چارپائی کی طرف دیکھا۔ دن بھر کے کاموں سے تھکی ہوئی میری اماں بیچاری گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ میں آرام سے چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر ماں کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر بغیر کوئی آواز پیدا کیے چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور الماری کو کھول کر اس میں سے وہ کپڑے کی لپٹی ہوئی گٹھڑی اٹھا لی اور پھر الماری کو بند کر دیا۔ اب میرا رخ بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے مڑ کر ایک بار سوئی ہوئی اماں کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر پھر دوسرے خیال نے دل میں مضبوطی پکڑ لی تھی۔ آج محبت مل رہی ہے، محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ میں کتنے دنوں سے اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ یہ سوچ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اپنی محبت کو پانا ہے، اور پھر ان پر الوداعی نظر ڈالتی ہوئی دھیرے سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ قدموں کی چاپ میں کسی قسم کی آواز پیدا کیے بغیر میں دروازے کی طرف لپکی۔ آہستہ سے باہر کا دروازہ کھولا اور پھر میں گھر سے باہر نکل آئی۔ جاتی ہوئی گرمیوں کے دن تھے، اس لیے موسم کچھ خوشگوار تھا۔ گلی میں اس وقت خاموشی اور مکمل سناٹا طاری تھا۔ گاؤں کے کتے بھی بھونک بھونک کر اس وقت میٹھی نیند سو رہے تھے۔ میں نے گلی سے مشرق کی سمت چلنا شروع کر دیا۔ گاؤں کی کچی گلیوں سے گزرتے ہوئے میں آہستہ آہستہ گاؤں کے قبرستان کی طرف بڑھنے لگی۔ میں ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگی۔ ہر طرف ایک خوف سا طاری تھا۔ میرا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ باہر نکلتے ہی میرے قدموں میں تیزی آ گئی۔ اچانک میرے اندر سے کہیں آواز آئی کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں کیا وہ ٹھیک ہے؟ پھر میں نے اپنے اندر کی آواز کو تھپک تھپک کر سلا دیا کہ یہ تو دلیل عشق کے حق میں نامناسب ہے۔ اپنی محبت پانے کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ مگر میرے دل نے پھر کہا، زبیدہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، ساری زندگی تجھے پال پوس کر بڑا کرنے میں گزار دی، تو کیا ہوا؟ انہوں نے کون سا مجھ پر احسان کیا؟ مجھے دنیا میں لانے کا سبب بھی تو وہی بنی، اور اب یہ انہی کی ذمہ داری تھی کہ وہ مجھے پال پوس کر بڑا کرتی۔ میں نے اپنی دلیلوں سے اپنے ضمیر کو قائل کر لیا۔ میرے قدم تیزی سے قبرستان کی طرف اٹھ رہے تھے۔ گاؤں کے چپے چپے سے میں واقف تھی۔ ساری زندگی اسی گاؤں میں کھیل کود کر گزاری تھی۔ 20 سال کی ہونے کو آ گئی تھی۔ پچھلے 1 سال سے زبیر کی محبت میں سر سے پاؤں تک ٹوٹ چکی تھی۔ زبیر گاؤں کے سب سے معزز گھرانے کا بیٹا تھا، جو شہر میں پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ شہر سے پڑھ لکھ کر گاؤں واپس آ چکا تھا۔ کام کاج کی اسے ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جدی پشتی رئیس اور ذمہ دار تھے۔ کان تو میرے اس وقت کھڑے ہوئے جس دن زبیر نے اپنے دل کے پیدا ہونے والے ڈر سے آگاہ کیا۔ اس کے گھر والے کسی صورت ہمارے ملاپ پر راضی نہیں تھے۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ زبیر بچپن سے ہی اپنی کزن سے منسوب تھا۔ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا اور میں بھی اس سے سچی محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک ہو جانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ پھر کچھ تکرار کے بعد یہ حل طے پایا کہ ہم یہاں سے بھاگ کر چپکے سے شادی کر لیں گے۔ زبیر نے کہا کہ ایک رات وہ مجھے چپکے سے شہر لے جائے گا اور پھر ہم وہاں جا کر کورٹ میرج کر لیں گے۔ زبیر نے وہاں پر رہائش کا بندوبست کر رکھا تھا۔ آج اس نے رات کے 2 بجے کے قریب مجھے قبرستان میں آنے کا وقت دیا تھا۔ میں نے اپنے برائے نام سے زیورات پہلے ہی اکٹھے کر لیے تھے، جو میری ماں نے بڑی مشکلوں سے میرے بیاہ کے لیے بنا رکھے تھے۔ اگر میں ماں کو زبیر کے بارے میں بتاتی تو شاید وہ کبھی بھی راضی نہ ہوتی، کیونکہ میری ماں جانتی تھی کہ لڑکے والوں کی حیثیت ہم سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ مگر میں تو فیصلہ کر چکی تھی، اس زندگی میں محبت کو پاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی قبرستان کی حدود شروع ہو گئی۔ میرا دل انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ رات کے اس وقت 2 بج رہے تھے۔ قبرستان میں بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ 2 بجے قبرستان پہنچ جائے گا، پھر ہم یہاں سے آگے نکلیں گے۔ وہ گاڑی پہلے ہی قبرستان سے باہر
کسی جگہ کھڑی کر چکا تھا جہاں سے ہمیں نکلنے میں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ مجھے اب یہاں زبیر کا انتظار کرنا تھا۔ میں قبرستان کے پاس ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی اور اس راستے کی طرف دیکھنے لگی جو گاؤں کی طرف سے آ رہا تھا، مگر ابھی تک زبیر کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا کیونکہ وہ بھی مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن عجیب سے انداز میں دھڑک رہی تھی۔ رات کے اس وقت قبرستان میں آ کر کھڑے ہو جانا بڑی عجیب سی بات تھی، کیونکہ اس زمانے میں رات کے وقت ارد گرد کے گاؤں اور ہمارے گاؤں میں ڈاکوؤں کا بھی اکثر ڈر ہوتا تھا، چوری چکاری بھی ہو جاتی تھی، اور میرے پاس چاہے تھوڑے ہی سہی لیکن سونے کے زیورات تھے۔ میری گرفت سونے کے زیورات کی گٹھلی پر سخت ہو گئی، لیکن یہ چونکہ ہمارا اپنا گاؤں تھا اس لیے میں کبھی خوف محسوس نہیں کر سکتی تھی، لیکن کھڑے کھڑے میں تھک گئی اور بالآخر تھک ہار کر درخت کے ساتھ ایک قبر کے تھڑے پر بیٹھ گئی۔ رات کے اس پہر اچانک کہیں سے کسی الو یا کسی گیدڑ کے بولنے کی آواز آتی جو ماحول کو مزید خوفناک بنا دیتی۔ ایک عجیب قسم کا خوف اور سناٹا ہر سو جاری تھا۔ وہاں مجھے کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے اچانک پیچھے سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا مگر کچھ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد سرسراہٹ کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نہیں تھا، اور پھر چاند کی مدھم روشنی میں نے وہ منظر دیکھا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے تھوڑی ہی دور ایک قبر کی اوپری سطح آہستہ آہستہ سے رک رہی تھی۔ میں گھبرا کر پھر نیچے بیٹھ گئی اور خود کو ایک قبر کے پیچھے کی اوڑ میں چھپا لیا۔ میں کتبے کی اوٹ سے دیکھ رہی تھی کہ قبر آہستہ آہستہ سرک کر ایک طرف ہو رہی تھی۔ جب قبر مکمل طور پر سرک گئی تو اس میں سے سفید چادر یعنی قبر میں لپٹی ہوئی ایک لاش اٹھتی ہوئی دکھائی دی۔ آدھی رات کے وقت یہ منظر دیکھ کر جیسے میرا سانس حلق میں اٹکنے لگا، اور پھر وہ لاش مکمل طور پر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی دوسری قبر کا بھی اوپری سرا تختہ ہٹنے لگا اور اس میں سے بھی ویسے ہی لاش نکلی۔ اب دونوں کفن پوش لاشیں اندھیری رات میں وہاں پر کھڑی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ روبوٹ کی طرح وہ دونوں لاشیں قبر سے باہر نکل کر زمین پر بیٹھ گئیں اور دونوں سینے پر ہاتھ مار کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ خوف سے میری کپ کپی بند گئی تھی۔ میں سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر دونوں لاشیں یہی عمل دہراتی رہی۔ اندھیرے سناٹے میں ان کے رونے کی آواز بہت خوفناک اور درد بھری تھی، اور پھر اچانک ہی جیسے وہ خاموش ہو گئی، پھر ایک لاش کی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز نکلی، ہمارا یہ عذاب کب ختم ہوگا؟ ہمارے گناہوں کی سزا کب ختم ہوگی؟ دوسری لاش روتی ہوئی آواز میں بولی، شاید کبھی نہیں۔ ہمارے کیے کی سزا ہمیں ہر روز ہر رات ملتی رہے گی۔ ہمیں ہر رات اپنی کہانی کو دہرانا پڑے گا۔ شاید ہمارے زخم ہمارے مرنے کے بعد بھی نہیں بھر سکیں گے، لیکن شاید ان پر کچھ مرہم پڑ جائے، ایک دوسرے کو سنا کر ہمارے دکھ کچھ کم ہو جائیں۔ پھر پہلے نکلنے والی لاش نے کہنا شروع کیا، میری کہانی بڑی عجیب ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے اس گاؤں میں میرا ہنستا بستا گھر تھا۔ خوبصورتی ہمارے گھر کی داسی تھی۔ گھر میں دولت کی ریل بیل تھی جس نے مجھے مغرور اور خود سر بنا دیا۔ میں کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ہر ایک سے بدتمیزی سے بات کرنا اور عیش و عشرت نے مجھے بہت مغرور بنا دیا تھا۔ گاؤں میں ہماری جدی پشتی کافی زمین تھی۔ ہمارا گھرانہ کافی امیر تصور کیا جاتا تھا۔ اس امیری اور میرے ماں باپ کے لاڈ پیار نے مجھے بگاڑ دیا۔ میں ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی۔ اس میں کچھ عمل دخل میری شکل و صورت کا بھی تھا۔ باقی بہن بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے شاید میرے والدین بھی مجھے زیادہ چاہتے تھے، لیکن ان کی یہ چاہت مجھے دن بدن بگاڑتی چلی گئی۔ بڑوں کو ذلیل کرنا اور چھوٹوں سے بدتمیزی کرنا میرا مشغلہ بن گیا تھا۔ شادی کا وقت آیا تو کوئی آدمی نظر میں جچتا ہی نہیں تھا، نہ ہی کوئی میرے معیار کا تھا۔ میرے ماں باپ بہن بھائی سب میرا بھلا چاہتے تھے، مجھے سمجھاتے، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ رشتہ دار احباب مجھے مغرور گردان کر مجھ سے پیچھے ہٹ گئے۔ میرے رشتے آنے بند ہو گئے۔
شروع میں تو بہت رشتے آئے، مگر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ جہاں تک میری اس خود سری اور مغرور پن کی شہرت پہنچ چکی تھی، لوگ مجھ سے دور ہٹنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چڑچڑی اور بد مزاج ہے۔ میرے تقریباً رشتے آنے بند ہو چکے تھے، مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اپنے حسن اور جوانی پر بہت غرور تھا۔ اور پھر ایک دن مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا۔ ظاہری طور پر اچھی شکل و صورت کا مالک تھا، لیکن حیثیت میں ہم سے بہت کم۔ میں نے والدین کے سامنے یہی بات رکھی کہ اگر شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی، کیونکہ جیسا بھی تھا میرے والدین چاہتے تھے میری شادی کم از کم میری حیثیت یا ہمارے برابر کے لوگوں میں ہو۔ وہ کسی غریب گھرانے میں میری شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ والدین نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر میں اپنی ضد پر اڑی رہی۔ والدین مجبور ہو کر اس کے گھر والوں کے پاس گئے، اور پہلی دفعہ ہمارے گاؤں میں ایسا ہوا کہ لڑکی کے والدین لڑکے والوں کے پاس گئے۔ لڑکے والے غریب تھے، انہوں نے اس رشتے کو نعمت خداوندی سمجھا اور جھٹ پٹ میری اس سے شادی ہو گئی۔ میرا اصرار تھا کہ لڑکا ہمارے گھر آ کر رہے، یعنی گھر داماد بن کر رہے۔ لڑکے والے تو اس بات پر خوش تھے اور لڑکا ہمارے گھر آ کر رہنے لگا۔ میں اسے خامد سے زیادہ اپنا خریدا ہوا غلام سمجھتی تھی۔ ہماری حویلی میں نوکروں کی کوئی کمی نہیں تھی، مجھے صرف اسے پانے کی خواہش تھی۔ جس وقت وہ انسان میرا خامد بن گیا تو مجھے یوں لگا کہ وہ کوئی میری جائیداد کا حصہ ہو۔ اس کی اہمیت میری نظروں میں کم ہوتی چلی گئی۔ وہ میرے آگے کسی بے بس ملازم کی طرح سر جھکائے کھڑا رہتا۔ میں اسے پسند کرتی، مگر اسے وہ حیثیت یا مقام نہیں دیتی تھی جس کا وہ حقدار تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ مجھ سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ بظاہر میرے ساتھ رہتا، میری نظروں کے سامنے، مگر مجھ سے زیادہ بولتا چالتا نہیں تھا۔ میں نے اس کے گھر والوں کا اپنے گھر میں داخلہ مکمل طور پر بند کر دیا۔ وہ اکثر پریشان اور الجھا رہتا۔ میری اس میں دلچسپی کم ہوتی چلی گئی، اور پھر ایک دن میں نے اس سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لی۔ شاید وہ بھی مجھ سے جان چھوٹ جانے پر خوش تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، میری خود سری میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میرے والدین میرے اس فیصلے پر ناخوش تھے، مگر میں کسی کی بات سننے کے حق میں نہیں تھی۔ میرے والدین کے وفات پاتے ہی میرے بہن بھائیوں نے مجھے برا سمجھنا شروع کر دیا۔ وہی گھر، وہی حویلی جس میں میرے ایک اشارے پر سب میرے حکم کے غلام بن جاتے، وہی گھر میرے لیے عذاب بن گیا۔ اب میرے ناز نخرے اٹھانے والے میرے والدین نہیں تھے۔ جائیدادیں بکنا شروع ہو گئی کیونکہ میرے بھائی نااہل تھے۔ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ میں بھی عمر کی منزلیں طے کر چکی تھی، جوانی سے اب بڑھاپے کی طرف سفر کر رہی تھی، اور ویسے بھی عورت کی جوانی بہت کم وقت کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے جوانی کا وقت بہت ہی کم رکھا ہے۔ بچوں کی پیدائش اور گھریلو حالات عورت کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں۔ خوبصورتی اور حسن ماند پڑنے لگا، اور دولت کی ریل بیل بھی ناراض ہونے لگی۔ اور پھر ایک دن میری بھابھیوں اور بھائیوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس وقت مجھے اپنے والدین اور اپنے شوہر کی بہت یاد آئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے اپنے بھائیوں کے رویے پر بہت دکھ تھا، مگر بھائی مکمل طور پر بھابھیوں کے غلام بن چکے تھے۔ اس بڑی دنیا میں اب میرا کوئی نہیں تھا۔ میں کہاں جاتی؟ سارا دن در بدر ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ میں نے پھر کچھ سوچ کر اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ شاید وہ مجھ پر ترس کھا کر مجھے رکھ لے۔ اور جب میں اس کے گھر پر پہنچی تو وہ میری حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا۔ اس نے شادی کر لی تھی۔ اس نے ترس کھا کر مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ میرا قانونی حیثیت سے اس کے گھر رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا، کیونکہ میں اس سے علیحدگی لے چکی تھی، مگر اس کی بیوی بڑی دل نرم تھی۔ اس نے مجھے بہن بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیا، مگر میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ میں نے اپنے خاوند کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس نے میرے ساتھ جواب میں کیا سلوک کیا۔ میں جب ایک دن بہت رنجیدہ ہوئی تو وہاں سے نکل پڑی۔ دل بار بار اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کا سوچا اور ریل کی پٹڑی پر لیٹ کر اپنی جان دے دی، مگر میں مرنے کے بعد بھی اس عذاب کا شکار ہوں۔ ایک تو میں نے اپنی زندگی میں اپنے چاہنے والوں
اور والدین کو دکھی کیا اور دوسرا خودکشی جیسی حرام موت کو چن لیا۔ پہلی لاش اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئی اور پھر زور زور سے ایسے رونے لگی جیسے بین کر رہی ہو۔ پھر کچھ دیر وہ روتی رہی اور پھر خاموش ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسری لاش نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ میں ابھی بھی قبر کے کتبے کے پیچھے بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے اندر ہی اندر بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری لاش نے کہانی سنانی شروع کی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ والدین کی شادی کے پورے 10 سال بعد پیدا ہوئی۔ میری پیدائش پر سارے محلے بلکہ پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی اور ایسی خوشی منائی گئی جیسی کہ بیٹے کی پیدائش پر منائی جاتی ہے۔ میری ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کیا جاتا۔ بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ میں والدین کی لاڈلی اور خود سر ہوتی چلی گئی۔ ہر چیز پر حق جمانا میں اپنا فرض سمجھتی۔ میرے والد صاحب نے میرے لیے کافی جائیداد بنائی تھی۔ شادی کا وقت آیا تو والدین نے بڑے بڑے گھرانے کے رشتے میرے انتخاب کے لیے چنے، مگر وہ مجھے پسند نہیں تھے۔ میں اپنے گاؤں کے ایک نوجوان سے محبت کرتی تھی جسے پورا گاؤں چھٹا ہوا بدماش سمجھتا تھا، مگر اس کی سرگرمیاں اچھی نہیں تھی۔ وہ بدماشوں کے ڈیرے پر سارا دن بیٹھا رہتا اور ان کے ہر کام میں ان کا ساتھی ہوتا، اچھے اور ہر برے کام میں ان کے ساتھ ساتھ رہتا، مگر نہ جانے وہ کیسے اپنی پوری وجاہت کے ساتھ میرے دل میں اترتا چلا گیا۔ میرے والدین کو میری پسند کا پتہ چلا تو انہوں نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور مجھے سمجھانے لگے کہ وہ نوجوان تمہارے قابل ہی نہیں، وہ لوفر اور لفنگا قسم کا نوجوان ہے۔ مگر اس مرتبہ بھی میں نے اپنے والدین کی بات نہیں سنی اور پوری طرح اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ میں نے ایک طرح سے فرمان جاری کر دیا کہ اگر میری شادی ہوگی تو اسی سے، ورنہ میں شادی نہیں کروں گی۔ میں نے سکندر سے بات کی تو وہ بھی سن کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا تمہارے والدین کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ میری اور تمہاری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے کہا میں ان کو منا لوں گی۔ وہ کہنے لگا کوشش کر کے دیکھ لو۔ میں نے کوشش کی مگر میرے والدین نے کسی صورت میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میں جو شروع سے اپنی ہر بات منوانے کی عادی تھی، میں نے صاف صاف کہہ دیا اگر میری شادی ہوگی تو سکندر سے، ورنہ اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ والدین اس دھمکی پر خوفزدہ ہو گئے اور دوسرے لفظوں میں میری یہ دھمکی کام کر گئی۔ انہوں نے میری بات مان لی اور پھر میری سکندر کے ساتھ شادی ہو گئی۔ سکندر چودھریوں کا ایک قسم کا ملازم ہی تھا، مگر اس کی حیثیت بہت کم تھی۔ اس کا گھر بھی چھوٹا تھا اور اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ جب میں اس کے گھر میں گئی تو مجھے معلوم پڑ گیا کہ وہ میرے قابل ہرگز نہیں تھا۔ میں تو عیش و عشرت میں پلی تھی، نوکروں کی بڑی فوج گھر میں رہتی تھی۔ ہر سال طرح طرح کے پھل فروٹ ہمارے گھر میں آتے، گندم اور اناج کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے تو محبت کی خاطر اس کے ساتھ شادی کر کے اس گھر میں آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میرے لیے یہ مرغیوں کے ڈبے جیسا ہی گھر ہے۔ میں نے اسے اپنے ماں باپ کی حویلی میں رہنے پر راضی کر لیا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ بھی دل سے یہی چاہتا تھا۔ وہ ہمارے گھر آ کر رہنے لگا۔ میرے ماں باپ نے دل پر پتھر رکھ لیا، یہ فیصلہ بھی قبول کر لیا، مگر سکندر کے ہمارے گھر میں آنے سے اس کے اوباش اور لوفر دوستوں کا بھی ہمارے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ ہمارے گاؤں کے چودھری اچھی شہرت کے حامل نہیں تھے۔ میرے ماں باپ نے دبے لفظوں میں سکندر سے اس بات کا شکوہ کیا، کیونکہ اب اس سکندر کی برائیاں کھل کر سامنے آنے لگی۔ میرے والدین کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ وہ وقتاً فوقتاً اسے ٹوکتے رہتے کہ میاں اب تمہارا رشتہ ہمارے ساتھ جڑ چکا ہے، اب یہ حرکتیں چھوڑ دو، تمہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ میری آنکھوں پر بھی سکندر کی محبت کی پٹی بندھ چکی تھی، اس لیے مجھے اس کی کوئی کوتاہی نظر نہیں آتی تھی۔ آنکھیں تو میری اس دن کھلی جس دن صبح ہی صبح یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری کہ میرے والدین کو کسی نے رات سوتے میں قتل کر دیا تھا۔ دونوں کی لاشیں دیکھ کر جیسے میرا سانس رکنے لگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر سے چھت کھینچ لی ہو۔ میں گمسم سی ہو گئی۔ پولیس آئی، سکندر اور میرے بیان لیے۔ پتہ چلا کہ ڈاکو رات کو ڈکیتی کی نیت سے ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور مزاحمت پر میرے والدین کو قتل کر دیا۔
مگر حیرت انگیز طور پر ہمارے گھر سے کوئی قیمتی چیز یا روپیہ پیسہ غائب نہیں تھا۔ مجھے اس بات پر بہت حیرت تھی کہ اگر ڈاکوؤں نے ہی میرے والدین کو قتل کیا تو پھر گھر سے کوئی نہ کوئی چیز تو غائب ہوتی، اور دوسرا یہ کہ ہم دو لوگ بھی گھر میں موجود تھے، ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہمیں رات کے وقت ان کے احتجاج یا کسی قسم کی آواز کیوں نہیں آئی؟ مجھے نہیں پتا کہ کیس کب تک چلا اور کب ختم ہوا۔ پولیس کچھ دنوں تک تحقیقات کرتی رہی، مگر پھر کیس ٹھپ ہو گیا، کچھ پتہ نہیں چلا میرے ماں باپ کا قاتل کون تھا۔ میں تو پہلے ہی غم سے نڈال ہو چکی تھی۔ ماں باپ کے مرتے ہی سکندر کو جیسے موقع مل گیا، اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ تو مالک بن بیٹھا تھا زمینوں اور حویلیوں کا، ہر معاملات اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیے، ہر کام اپنی مرضی سے کرتا، اور اکثر مجھے بھی بات بات پر روکنے ٹوکنے لگتا۔ 3 سال گزر گئے، ہماری اولاد بھی ابھی تک نہیں تھی۔ سکندر کا رویہ بھی مجھ سے بہت عجیب و غریب ہو گیا، اور پھر ایک دن مجھ پر دوسرا پہاڑ ٹوٹا۔ وہ ایک لڑکی اور ایک 3 سال کے بچے کو لے کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ میری بیوی اور بچہ ہے، یہ بھی آج سے اس گھر میں رہیں گے۔ اس کی بات سن کر مجھ پر جیسے کہ قیامت ٹوٹ پڑی، جس کے لیے میں نے سب کچھ برداشت کیا، اپنے فرشتہ صفت والدین کو ناراض کیا۔ آج وہ بھی مجھ سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا اور مجھ سے بے وفائی کر گیا۔ میں نے احتجاج کیا تھا، وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ وہ لڑکی میری سوکن بن کر میرے گھر میں رہنے لگی۔ میں سکندر سے لڑتی، مگر میری وہ ایک نہ سنتا۔ اب تو اس نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا، اور پھر مجھے دھمکیاں دیتا کہ اگر زبان کھولو گی یا کچھ زیادہ شور مچاؤ گی تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ پھر ایک دن ہماری تلخ کلامی حد سے بڑھ گئی۔ خاموش ہو جاؤ، اگر ایسے تم بولتی رہی تو میں نے جیسے تمہارے ماں باپ کو راستے سے ہٹا دیا تھا، اسی طرح تمہیں بھی ہٹا ڈالوں گا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں شعلے اتر آئے۔ تو کیا میرے ماں باپ کا قاتل سکندر تھا؟ یہ جان کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تو کہہ کر چلا گیا، مگر میں ساری رات روتی رہی اور غصے میں جلتی رہی۔ پھر میں نے ایک خطرناک فیصلہ کر لیا۔ میں نے سکندر اور اس کی بیوی بچوں کو ٹکانے لگانے کا سوچ لیا، اور پھر ایک رات مجھے موقع مل گیا۔ میں نے سوئے ہوئے سکندر پر بے درپا کلہاڑیوں کے وار کر کے اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا، اور یہی سلوک میں نے اس کی بیوی اور بچے کے ساتھ کیا۔ اب میں ایک قاتلہ بھی تھی اور اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم بھی۔ میرا گناہ شاید اس سے بھی بڑا تھا کہ جو کچھ میری وجہ سے میرے والدین کو بھگتنا پڑا۔ سکندر اور اس کی بیوی بچے کو مار کر میں نے اپنے دل کی بھڑاس تو ٹھنڈی کر لی، اپنا بدلہ تو لے لیا، مگر اپنے والدین کی وجہ سے آج بھی میں اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم تھی۔ میں دن رات کانٹوں پر جلتی رہی۔ میں نے خاموشی سے چھت سے کود کر اپنی جان دے دی اور خودکشی کر لی، مگر آج تک میری روح کو قرار نہیں آیا۔ دوسری لاش کہانی سنا کر خاموش ہو گئی۔ میں قبر کی اوڑ میں ان کی باتیں سن رہی تھی اور گمسم بیٹھی تھی۔ ان کے اس عبرتناک قصوں نے میرا دل اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان کی کہانیاں بڑی ہی دردناک اور بڑی عجیب و غریب تھی۔ کافی وقت گزر چکا تھا، مگر زبیر کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ لاشیں کتنی ہی دیر وہاں بیٹھ کر بین کرتی رہی اور روتی رہی، اور پھر اچانک اٹھ کر اپنی اپنی قبروں میں جا کر خاموشی سے لیٹ گئیں، اور قبروں کے تختے ویسے ہی ایک بار پھر جڑ گئے جیسے وہاں سے کبھی ہٹے ہی نہیں تھے۔ میری بری حالت تھی، لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھی اور دبے قدم قبرستان سے باہر نکل آئی۔ قبرستان سے نکلتے ہی میں نے گاؤں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ دور سے مجھے زبیر آتا دکھائی دیا۔ مجھے ایسے بھاگتے دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور شرمندگی سے معذرت کرنے لگا۔ کہنے لگا، دراصل مجھے اٹھنے میں کچھ دیر ہو گئی، میں بہت گہری نیند سو چکا تھا، لیکن دیکھو میں اپنے وعدے کے مطابق چلا آیا۔ چلو اب یہاں سے بھاگ چلیں اور شہر چل کر شادی کر لیں۔ میں حیرت اور غم سے اسے دیکھے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی، جو آج ہی اتنی دیر لگا کر آیا ہے، کل کو اگر مجھے اس کی ضرورت پڑی تو پھر شاید یہ میرے ارد گرد موجود نہ ہو۔ اور ویسے بھی لاشوں کی کہانی نے
میرے ذہن کے بند خانے کو کھول دیا تھا۔ میں نے کہا زبیر میں معافی چاہتی ہوں، میں اس جرم میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی سزا تو میں بھگت لوں گی، مگر شاید آخرت کی اتنی دردناک اور عذاب والی سزا میں بھگت نہیں سکتی۔ یہ لفظ کہہ کر میں نے زبیر پر الوداعی نظر ڈالی اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ زبیر حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ مجھے پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا۔ گھر کے دروازے پر میں نے پہنچ کر دیکھا گھر کا دروازہ ابھی تک کھلا تھا۔ شاید میری والدہ ابھی گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے اندر داخل ہوئی اور اندر سے کنڈی لگائی اور دبے قدموں اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو دروازے کی آواز سے میری والدہ اٹھ گئی۔ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی، کیا ہوا بیٹا؟ کچھ نہیں اماں، بس نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ اچھا بیٹا، بس میں ابھی اٹھ کر نماز پڑھتی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں لیٹ گئی۔ اماں سمجھ رہی تھی شاید میں کسی ضرورت کے لیے اٹھی تھی۔ میں نے آرام سے الماری کھولی اور وہ گٹھلی زیورات والی الماری میں رکھ دی اور پھر واپس اپنی چارپائی پر آ کر آرام سے لیٹ گئی۔ نماز میں ابھی پورا 1.5 گھنٹہ باقی تھا اور اس 1.5 گھنٹے میں مجھے آرام اور سکون کی نیند سونا تھا۔ شاید حقیقی معنوں میں مجھے اس وقت میٹھی اور پرسکون نیند آنی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک گناہ سے بچا لیا تھا۔ دوستو، آپ کو کہانی کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بننا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔